پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، یہ الفاظ ہیں جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے، لیکن اس بات کی در حقیقت ہے نہیں، جس کا ثبوت ہمیں سچائرو ہونڈا کی زندگی سے ملتا ہے، جس کی پیدائش ایک لوہار اور سائیکل مینوفیکچرر کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن بچپن سے ہی کار بنانے کا خواب اسے اپنے والد کے ساتھ پڑھائی چھوڑ کر سائیکل ریپیئر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں اپنے خواب کی تعبیر کے لیے اس نے ٹوکیو میں آرٹ شوکائی نامی کمپنی میں کمائی کے غرض سے ایز اے ٹیکنیشین جاب کا آغاز کیا، مگر خوابوں کا یہ سفر اس وقت مزید مشکل ہو گیا جب ہونڈا کو ٹیکنیشین کی جگہ صفائی ستھرائی اور آرٹس جاب کرنے پر مجبور کیا گیا، مگر ہونڈا کی حوصلے اتنے مضبوط تھے کہ اسے یہ کام بھی کیا۔ اس جذبے کو دیکھتے ہوئے آرٹ شوکائی کمپنی میں اسے ٹیکنیشین کا کام بھی مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اپنے خواب کی تعبیر کی وجہ سے بہت جلد ہر طرح کے انجن اور پارٹس کی سمجھ اس کے لیے آسان ہو گئی، اور اگلے کئی سالوں تک اپنی محنت اور لگن سے اس نے اپنے مالکان کا بھروسہ جیت لیا، اور 1928 میں ہماماسا شہر میں آرٹ شوکائی کمپنی کے مالک نے ہونڈا کو اپنی نئی برانچ کی ذمہ داری دے دی، جہاں اس کی محنت رنگ لائی، اور اکیلے آپریشنز شروع کرنے کے بعد 38 ورکرز تک اس برانچ کے ورکرز کی تعداد کو بڑھا دیا۔ وقت آگے گزرتا گیا اور ہونڈا اب کامیابی سمیٹتے ہوئے اچھے میکینک اور کار ریسر کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کے لیے بہترین اسپورٹس کار بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، جس نے اگلے 20 سال تک 120 کلومیٹر پر ہار اسپیڈ کا ریکارڈ برقرار رکھا۔ مگر کامیابیوں کا یہ سفر 1937 میں رک گیا جب ہونڈا کا ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کسی قسم کے کام کے قابل نہ رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مالکوں کو نئی کمپنی کھولنے کا مشورہ دیا، جس کے حوالے سے اس کے مالکوں نے اسٹیک ہولڈرز نے اسے منع کر دیا کیونکہ کمپنی آلریڈی منافع میں چل رہی تھی، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے پارٹس کی کمپنی کا آغاز کرنا ہے، اور اس آغاز کے لیے اس نے آرٹ شوکائی کمپنی میں صبح کام کیا اور رات میں اپنی پرائیویٹ کمپنی میں محنت کرتا رہا۔ اس کی ہیلپ اس کمپنی کو کھولنے کے لیے اس کے دوست نے کی، اور دوست نے اس کے سفر میں اس کا بہت ساتھ بھی دیا۔ سٹائرو ہونڈا صرف محنت کرتا تھا اور اس کے دوست اس کمپنی کے لیے وسائل کو اکٹھا کرتا تھا۔ یہ محنت کا سفر اسی طرح آگے چلتا رہا اور اس نے اسی محنت کو آگے بڑھایا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں اس کے بنائے ہوئے پسٹلز میں کوئی کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس نے میٹالرجی میں صنعت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اگلے 3 سال تک یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا اور پھر وہاں سے ڈگری بھی حاصل کر لی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور محنت اور خواب کا یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میٹالرجی ڈپارٹمنٹ سے اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی، لیکن اپنے خواب کی تعبیر کے لیے یہ ڈگری کافی نہ تھی۔ اس کے بنائے ہوئے پسٹن ایک کے بعد ایک ریجیکٹ ہوتے جا رہے تھے، جس کے لیے اس نے ٹوئیٹا کمپنی سے رابطہ کیا، اور ٹوئیٹا کمپنی نے 50 میں سے 47 ڈیزائنز کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کا احساس اسے ہو گیا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹنز میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے جاپان بھر میں جگہ جگہ دوسری انڈسٹریز کے اندر جاتا رہا، جہاں جا کر کے اس نے مختلف ڈیزائنز پسٹنز کے دیکھے، نہ صرف پسٹنز کے بلکہ مزید پارٹس کے بھی دیکھے، اور مزید پارٹس دیکھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد جب اس نے اپنی کمپنی میں آ کر کے 3 سال کی محنت کے بعد پسٹن بنایا، تو اس بار اس کا بنایا ہوا پسٹن تمام کمپنیز کے کوالٹی چیک یعنی کہ معیار کے مطابق تھا، اور اس کا یہ بنایا ہوا پسٹن اب ہر جگہ اپروو ہونے لگا، اور اس کے پاس سپلائی چین کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی چلی گئی۔ یہ کے بعد دیگرے اس کے خوابوں کا سفر پورا ہوتا چلا گیا، اور اس کی کمپنی میں کام کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی، لیکن اس کی یہ خوشی کا سفر، یہ کامیابی کا سفر کچھ رک سا اس وقت گیا جب 1941 میں جاپان ورلڈ وار میں داخل ہو گیا، اور منسٹری نے بہت ساری کمپنیوں کو، جن میں سے ایک ہونڈا کی کمپنی بھی شامل تھی، اپنے انڈر میں لے لیا، مگر اس کے حوصلے پست نہ ہوئے، حتیٰ کہ اسے اسی ہی کمپنی کا سینئر مینیجر ڈاؤن گریڈ کر کے لگا دیا گیا۔
ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ اس وقت ورلڈ وار کے دوران اس کے امپلائیز کو جنگ لڑنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے لیکن اس کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ ہونڈا اگلے 3 سال کافی کٹھن گزرے، یعنی کہ بہت مشکل گزرے، لیکن وقت ابھی اور بھی برہانہ تھا۔ 1944 میں ایئر اسٹرائک کے دوران ایک بمباری کے موقع پر ایک بم اس کی فیکٹری پر آ گرا، جہاں پر اسے کافی زیادہ نقصان اتنا ہوا کہ اس کی فیکٹری ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ فیکٹری بکھرنے کے بعد، اس کی محنت بکھرنے کے بعد حالات مزید بدتر ہو گئے اور 1945 میں نیوکلیئر بم کے نتیجے میں جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ نہ صرف جاپان نے ٹیکے بلکہ ہونڈا کے بھی حوصلے پست ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہونڈا نے اپنے بچے کچے ایسیٹس ٹوئوٹا کمپنی کو بیچ دیے اور وہاں سے وہ ایک بار پھر جاب لیس ہو گیا۔ لیکن خواب تو خواب ہے، وہ آگے مزید بڑھتا چلا گیا، جو کہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہ ضرورت اس وقت واضح ہو گئی جب جنگ کے بعد جاپان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ایک طرف انفلیشن تھی، کرائسس تھے، پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو دوسری طرف سفر کرنا بھی ضروری تھا۔ جاپان میں ضرورت تھی تو ایک ایسی ایجاد کی ضرورت تھی جو کہ تھوڑی سستی ہو، جسے ہر کوئی افورڈ کر سکے اور آسان ہو اسے چلانا بھی۔ تو سچائرو ہونڈا کو اس دوران ایک چھوٹا سا انجن ملا، جس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اسے بائیسیکل میں لگایا اور لوگوں کے سفر کو آسان بنایا۔ سچائرو ہونڈا کی ایجاد کامیاب تو ہوئی، لیکن اتنی کامیاب ہوئی کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے سچائرو ہونڈا کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ وسائل کی کمی اتنی زیادہ تھی کہ سچائرو ہونڈا نے اپنے ملک کے دیگر لوگوں سے وسائل کے لیے درخواست کی، لیکن اس کی اس درخواست پر سب نے لبیک بھی کہا، یعنی کہ جو اس کے ہم وطن تھے، جو اس کے ہم زبان لوگ تھے، انہوں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسے کچھ پیسے بھی ادا کیے، جس کی مدد سے سچائرو ہونڈا نے ایسی بائک بنائی جس پر پہلی بار ہونڈا کا لوگو لگا ہوا نظر آیا۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے سچائرو ہونڈا پر بھروسے کی۔ سچائرو ہونڈا پہ بھروسے کا یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا اور 3 سال کے بعد ہونڈا نے ایک ایسی بائک بنائی جس نے آتے ہی دھوم مچا دی۔ سپر کپ کے نام سے بننے والی یہ بائک نہ صرف جاپان میں بلکہ پوری دنیا میں بھی مشہور ہوئی، بلکہ USA میں جانے کے بعد اس نے ہارلے ڈیوڈسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو کہ خود USA کی دریافت تھی۔ لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور سپر کپ کے ماڈلز آج بھی دنیا میں مختلف ممالک میں سیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اپنی کامیابی کی ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد سچائرو ہونڈا نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اسپورٹس بائک بنانی ہے، جس کے لیے پھر سے اس نے اپنی محنت کا آغاز کیا۔ مختلف ریسز میں حصہ لیا اور حصہ لینے کے بعد مختلف اسپورٹس بائک کے مختلف فیچرز کو اس نے بخوبی جانچ لیا اور پھر اس نے اپنی ایک اسپورٹس بائک بھی بنا ڈالی، جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ مقابلہ بھی جیتا۔ اس جیت کے بعد ہونڈا کی کامیابی کا سفر جاپان سے نکل کر کے دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا اور 1960s میں ہونڈا ایک ایسی کمپنی بن گئی جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز بنانے والی کمپنی تھی، بلکہ 1968 میں اس نے اپنے 1 کروڑ سے زیادہ یونٹس فروخت کر دیے۔ مگر اتنی کامیابی سمیٹنے کے بعد بھی ہونڈا کا بچپن کا خواب اب تک پورا نہ ہوا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف جانا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے کئی لوگوں نے منع بھی کیا، لیکن ہونڈا باز نہیں آیا، بلکہ اس نے کار مینوفیکچرنگ کی دنیا میں اپنا قدم بھی رکھا اور آگے جا کے جمایا بھی۔ ہونڈا کا یہ حوصلہ اس وقت بھی پست نہ ہوا جب اس کے 2 شروعاتی یونٹس یعنی کہ پک اپ ٹرک اور اسپورٹس کار فیل ہوئیں، تب بھی اس نے اپنی کامیابی کا سفر آگے جاری رکھا اور 1971 میں اس نے ایک ایسی گاڑی بنائی جس کے نئے ماڈل کا انتظار آج بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہونڈا سیوک نے 10 سالوں میں اتنی کامیابی سمیٹ لی کہ پوری دنیا میں ہونڈا کا نام ایک برانڈ کی طرح دیکھا جانے لگا اور پوری دنیا میں ہی ہونڈا تیسری سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ 1980s میں ہونڈا نے اپنے آپ کو اس کمپنی سے ریٹائر کر لیا اور اپنے خواب کو پورا بھی کر لیا۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں ایک برانڈ کی طرح
کئی پروڈکٹس کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ بائکس ہو، گاڑیاں ہو، اسپیڈز بوٹس ہو یا پھر جہاز کے انجن۔ ہونڈا کا یہ سفر بچپن سے شروع ہوا اور اس کے بڑھاپے تک چلتا رہا۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ زندگی ایک محنت کا نام ہے۔